بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو ایک خبر سنائی یا خوشخبری، وہ ایک طولانی روایت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان کے جو فرشتے، بات آپ کی صرف ایک فرشتے سے ہوئی تھی، لیکن یہ میری تعبیر ہے کہ آسمان کے کا فرشتہ یا فرشتے جو دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں نا۔ سمندر پہ ہو، خشکی کے اوپر ہو، پہاڑی کے اوپر ہو، ہموار جگہ ہو، جو بارش کے قطروں کو شمار کرتے ہیں، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا اجر، اس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے ہیں، اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ خصوصی طور پر درخواست کروں گا، ایک مرتبہ ہم مل کے بآواز بلند صلوات بھیجیں گے اور اس کا اجر اس مرحومہ کی روح کو ہدیہ کریں گے، جن کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں ہمیں اشارہ ملتا ہے اور روایات میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا، صاف الفاظ میں روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ مرنے والا مرنے سے پہلے، ابھی روح اس کے جسد خاکی میں ہوتی ہے، روح کے نکلنے سے پہلے اس کو اپنے اچھے یا برے اعمال کا انجام اور اس کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ مرنے سے پہلے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ صادق آل محمد کے دور میں جو بھی بنی عباس کا حکمران تھا، اس کا وہ حکومت کا حصہ یا ان کی مشینری کا پرزہ تھا۔ اس نے علی ابن حمزہ سے کہا کہ دیکھو، میری زندگی جابر اور ظالم حکمرانوں کی خدمت میں گزری ہے۔ بنی امیہ جابر حکمران تھے، بنی عباس یہ جابر حکمران تھے، بنی امیہ میں صرف عمر ابن عبد العزیز یہ وہ ایک معقول بندہ گزرا ہے، وہ اتنا بھی نیک متقی پرہیزگار نہیں تھا، ورنہ حکومت آل محمد کے حوالے کر دیتا۔ یہ کام نہیں کیا۔ اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان پڑا ہے، کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے، زمین والے اس کے لیے طلب مفرت کریں گے، آسمان والے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم آل محمد کے حق کے حکومت کو غصب کرنا ہے، وہ نہیں دیا، لیکن ایک نیک کام کیا ہے، ممبروں پر امیر المومنین کی شان میں گستاخی پر پابندی لگائی۔ یہ اس سے نیک کام جو ہے وہ زندگی میں ہوا ہے۔ اس نے کہا میں ابھی پشیمان ہوں، ظالموں کی میں نے حکومت کا میں حصہ بنا ہوں، ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، ابھی میں پشیمان ہوں۔ آپ اپنے امام سے، صادق آل محمد سے جا کے پوچھیں، میں اگر توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ یہ امام کی خدمت میں گیا علی ابن حمزہ اور امام سے پوچھا، میرے ایک دوست ہیں، وہ پہلے بنی امیہ اور ابھی بنی عباس کے حکومت کا حصہ تھے، مشیر تھے، وزیر تھے، جو بلا بھی تھے، ابھی وہ پشیمان ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں توبہ کر لوں تو وہ میری توبہ قبول ہوگی؟ امام نے فرمایا اس سے کہو کہ اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کرو، میں اسی دنیا میں رہ کے تیری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ شرط یہ کہ اسی طرح توبہ کرو جس طرح میں بتاؤں گا۔ اس کو پیغام پہنچا، اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جیسا کہیں گے ویسا کروں گا۔ ظاہر آپ نے کہا سب سے پہلے حقوق الناس ادا کرو۔ جو کسی حکومت سے وابستہ ہوتا ہے نا، کسی ظالم حکومت کا حصہ بنے، وہ ہر جائز ناجائز کام حکومت سے لیتا ہے نا۔ مکان پر قبضہ ہو گیا، حکومت کا حصہ ہے، دباؤ ڈالا، لوگوں کے حقوق کو دبانے کا موقع یا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس آدمی کے لیے جو حکومت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ پارٹی کا بندہ ہونا، پارٹی بازیاں چلتی ہیں،
تو اسے کہو کہ سب سے پہلے حقوق الناس ادا کرے. حقوق الناس کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ آپ کے ذہن میں رہے 2 + 2 4 کی طرح ہے. بندہ جتنا بھی متقی اور پرہیزگار بنے اس کو اس وقت تک نجات نہیں ملتی اور اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس وقت تک اس کی کوئی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وقت کے امام کی امامت کا اقرار نہ کرے. یہ تو کلیئر بات ہے نا. وہ اس حدیث سلسلۃ الذہبیہ میں امام نے یہ فرمایا تھا، امام رضا نے حدیث سلسلۃ الذہبیہ، سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں، زنجیر جو مارتے ہیں یا زنجیر جو گلے میں ڈالتے ہیں، زنجیر وہ کڑیاں ہوتی ہیں، اور سلسلہ ذہبیہ، ذہب سونے کو کہتے ہیں، یعنی ایسی زنجیر کی جس کی تمام کڑیاں سونے کی بنی ہوئی ہیں. کیوں اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہبیہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ امام رضا سے لے کر اللہ تک اس حدیث کے واسطوں میں ایک غیر معصوم نہیں ہے، سارے کے سارے معصوم ہیں. امام جب وہاں سے خراسان روانہ ہونے لگے، لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ جاتے جاتے اپنے جد کی کوئی معتبر حدیث ہمیں سناتے جائیں. آپ نے فرمایا یہ جو حدیث ہے نا، اس کے راویوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ اگر یہ امام رضا سے لے کر اللہ تعالیٰ تک یہ بابرکت نام، صرف نام، امام رضا، موسیٰ کاظم، جعفر صادق، محمد باقر، علی زین العابدین، حسین، حسن، علی، رسول اللہ، جبرائیل، اللہ، ان کے نام کسی کاغذ پر لکھ کے کسی دیوانے کے گلے میں آویزان کرو، ان کی برکت سے خدا اس کو بھی شفا دے گا. یہ حدیث سلسلۃ الذہبیہ ہے. اس میں کیا فرمایا تھا؟ حدثنی ابی عن ابیہ الصادق. امام رضا کہتے ہیں مجھ سے میرے والد گرامی یعنی امام موسیٰ کاظم نے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے اس حدیث کو نقل کیا ہے. ان ابیہ الباقر، اور چھٹے امام نے پانچویں امام سے ان ابیہ زین العابدین، انہوں نے چوتھے امام سے ان ابیہ ان حسین ابن علی ان علی ابن ابی طالب. امام حسین نے امیر المومنین سے، امیر المومنین کس سے سن کے بیان کرتے تھے؟ رسول خدا سے. ان رسول خدا تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کس کے ذریعے پہنچتے تھے؟ ان جبرائیل ان الباری. باری یعنی خالق. باری کا معنی بھی خالق ہے، خالق کا معنی بھی پیدا کرنے والا ہے. ہاں خالق. وہ حدیث کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. خدا فرماتا ہے جو کلمہ توحید ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ کا الہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ. عبادت صرف خدا کی ہو سکتی ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کی جو عبادت کرے گا وہ مشرک ہوگا، وہ ناپاک ہوگا اور نجس ہوگا. خدا فرماتا لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے. من قالہا دخل حصنی. جو کلمہ توحید کا اقرار کرے گا لا الہ الا اللہ وہ میرے مضبوط قلعے میں آ جائے گا. ومن دخل حصنی امن من عذابی. اور جو میرے مضبوط قلعے میں آ جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. اس کے بعد امام کو یقیناً خیال آیا کہ بہت سارے لوگوں کو خوش فہمی ہو سکتی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو سیدھے جنت چلے جائیں گے. امام نے فرمایا وہ زمانہ گزر گیا جب صرف لا الہ الا اللہ نجات کے لیے کافی ہوتا تھا. فرماتے تھے رسول خدا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بل لا الہ الا اللہ پڑھو یہ تمہاری کامیابی کے لیے. امام نے فرمایا ابھی نصاب بڑھ گیا ہے. لا الہ الا اللہ اللہ کا مضبوط قلعہ ضرور ہے لیکن بشرطہا و بشروطہا، اس کے ساتھ اور شرائط بھی ہیں. پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شروط میں سے ایک ہاں میری امامت کا اقرار ہے. علی کے زمانے میں علی کی امامت کا اقرار، امام زمان کے زمانے میں امام زمان کی رضا کی امامت کا اقرار. آج امام مہدی کی امامت کا اقرار جو نہیں کرے گا اس کی کوئی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول
نہیں ہے. یہ تو کنفرم ہے, اپنے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, ہم بچوں کو پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں کہ ان کی امامت کے اقرار کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے.